واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق اللہ العظیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ کسی کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اسی ساری صورتحال میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ سورۃ البقرہ پہلا سپارے کیا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اور پہلے رکوع کے مضامین میں شروع میں 3 طبقات کا ذکر تھا، پھر اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، اور اس کے بعد قرآن پاک کی حقانیت کا تذکرہ، اور انسان کی تخلیق اور تخلیق کی کیا حکمت ہے اس کو بیان فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا مسجود ملائکہ ہونا اور پھر امتحان میں مبتلا ہو کر زمین پر اترنا، اس کو بیان کیا، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کی ان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا انہیں کی گئی تھی ان کا تذکرہ اب ہو رہا ہے، اور بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے تم ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا، یہود نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ یہود کی سرشت تو یہ تھی کہ وہ چند روپے لے کر، چند پیسے لے کر تورات کے اندر تحریف کر ڈالتے تھے۔ اس لیے پہلے ارشاد فرمایا پچھلی آیات کے اندر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ چند روپوں کے بدلے ہماری آیات کو مت بیچ ڈالو۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کی نعمتوں کو مزید ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان پر جتنے انعامات فرمائے ان کی طرف سے کفران نعمت کا ایسا ہی مظاہرہ ہوتا رہا، اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اے یعقوب کے بیٹوں، یا بنی اسرائیل، تو یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل عبرانی زبان میں ان کا نام ہے، انہیں ارشاد فرمایا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور میں نے تمہیں دوسرے تمام لوگوں کے اوپر فضیلت عطا کی، اور یہی فضیلت، اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ بنی اسرائیل میں انبیاء اتنی کثرت سے آتے تھے کہ یہ پھر اس بات کا دعویٰ کر بیٹھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ
فرعون کی غلامی کے دنوں کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تمہیں فرعون نسل در نسل غلام بنائے ہوئے تھا اور تم سے بگاڑ لیتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. یہاں سے اس واقعہ کا ذکر ہے کہ جب فرعون کو کاہنوں نے یہ کہا کہ تمہاری بادشاہ میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ذریعے تیری اس بادشاہ کا خاتمہ ہوگا، اور اس نے پھر اس سال تمام بچوں کو ذبح کر ڈالا اور بچیوں کو چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی اور پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا. اور پھر فرعون کی غلامی سے اس کی قوم قمطیوں کی غلامی سے بنی اسرائیلیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات عطا ہوئی. اسے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. یاد کرو اس نعمت کو کہ جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے اس کے ظلم و ستم سے نجات عطا کی. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اس کو قبول کر لو، ورنہ ایک دن ایسا آنا ہے وَاتَّقُوا ڈرو اس دن سے یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ کوئی نفس کسی کے کوئی کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کو ذرا برابر فائدہ نہیں دے سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جن کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حق دیں گے. وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اس دن اگر کوئی چاہے کہ میں اپنی اس سزا کے بدلے کچھ رقم دے دوں، کچھ فدیہ دے دوں، تو وہ فدیہ بھی نہیں دے سکے گا. اس دن تو صرف سکہ چلنا ہے تو اعمال کا سکہ چلتا ہے، جو اعمال یہ دنیا میں کر کے جائے گا. اس لیے ارشاد فرمایا وَلَا يُخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی. کہ جو معبودان باطلہ جنہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں یہ اس دن ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے بلکہ بیزاری کا اعلان فرمائیں گے. بنی اسرائیل کی ان دو نعمتوں کو جو اللہ نے ان پر کی ان کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی تھی ان کا ذکر ہے. ان تمام آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی ہے، جو اعمال کی نعمت عطا کی ہے، ہمیں اسے قدر کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے جو جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا چاہیے. ذات کے اعتبار سے یا طبقے کے اعتبار سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب نہیں ہے. محبوب وہی ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی دار ہے. ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح سے کوشش کرنی چاہیے. کسی نسبت کا لحاظ جس کا بنی اسرائیل صرف انبیاء کی اولاد ہونے کا نسبت اپنے پاس رکھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کا اعلان ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے ساتھ پڑھیں گے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، وانی فضلتکم علی العالمین. اور یہ بات یاد کرو
کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون فرعون کے لوگوں سے سوء العذاب جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے یستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے فی ذالکم اس ساری صورتحال میں تمہارے لیے بلاء من ربکم عظیم تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمة اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین